او میری بہن تو آج اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتی. کچھ لڑکیاں 14-15 سال کی اگر ماں کچھ کہہ دے تو گردن ٹیڑھی کرتی ہیں, برتن توڑتی ہیں, گملے پھینکتی ہیں, لڑائی کرتی ہیں, کھانا نہیں کھاتی جب تک ماں سوری نہیں بولے. یہ کھانا نہیں کھاتی. میری بچی ذرا سن لے, اب یہ لڑکی کو چھپکلی چپٹ گئی, قرآن پہ ہاتھ اللہ نے لگانے نہیں دیا. چیخ رہی ہے ماں مجھے بچا لو. ماں نے نکل کے دیکھا میری بیٹی تکلیف میں. ابھی ماں ناراض تھی مگر بیٹی کا روتا ہوا نہیں دیکھا گیا. ماں چمٹا لے کر کے دوڑ پڑی. او میرے دل کے ٹکڑے, او میرے جگرے, میری جان, میری روح, او میرے دل کا سکون. وہ لڑکی ماں پہنچ گئی اور اگر جیسے ہی پہنچی ماں نے سوچا کہ میں چھپکلی چھڑا دوں گی, مگر کیا پتا تھا یہ چھپکلی نہیں ہے بلکہ اللہ کا عذاب ہے. چھپکلی کی شکل میں اللہ نے اپنی قدرت سے اس کے پورے جسم اور پورے تخت پر چھپکلی پیدا کر دی. اب وہ لڑکی کو ڈسنے لگی, یہاں کاٹ رہی ہے, ماتھے پہ, آنکھوں پہ, پورے جسم پہ چھپکلی. لڑکی چیخ رہی ہے ماں مجھے بچا لو, ماں مجھے بچا لو, ماں مجھے بچا لو. مگر ماں کیا کرے, ماں نہیں بچا سکتی. اکیلی لڑکی ہے, محلے کے لوگ جمع ہو گئے, بھیا مجھے بچا لو, چاچا مجھے بچا لو, تایا مجھے بچا لو, ماموں بچا لو. مگر کون بچائے, اللہ کا عذاب ہے. ایک گھنٹہ لڑکی کو ان چھپکلیوں نے ڈسا, لڑکی کا جسم نیلا پڑ گیا. بچوں جو جلسوں میں ہنستے ہیں, مذاق کرتے ہیں, افراتفری کرتے, اگر نبی کا ذکر ہوا کرے پیارو, بہت اونچے کا ذکر ہے. پوری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ آقا ہے, ان کا ذکر ہوتا. کچھ بچوں پہ میری نظر پڑ رہی, اس لیے میں کہہ کے جا رہا ہوں. اس کا جسم پھول گیا, اس کا جسم زہر سے نہ نیلا ہو گیا, اودا ہو گیا, جیسے اودا ہوا. ماتھے والی چھپکلی نے کاٹ لیا, لڑکی کا انتقال ہو گیا, لڑکی مر گئی. اب ماں کی ایک ہی بیٹی تھی, ماں کی ایک ہی بیٹی اور کوئی بچہ نہیں تھا. دونوں میاں بی بی پچھاڑے کھا رہے, مولا تو ہمیں موت دے دیتا ہمیں. کیوں؟ اس لیے اس نے ماں کا کہنا نہیں مانا, اللہ کے کلام کو چھوڑ کے شیطان کی طرف گئی. او بچیوں سن لو, کسی بھی صورت اگر تمہاری ماں تمہیں ڈانٹے سن لینا, برداشت کر لینا, اللہ تمہیں ترقی دے گا, درجات بلند کر دے گا. اگر ماں کے دل کو دکھا دیا تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. جو لڑکی اپنی ماں سے لڑتی ہے, جو لڑکی اپنی ماں کو تکلیف دیتی ہے, جو لڑکی اپنی ماں سے منہ چڑاتی ہے, جو لڑکی ماں کا کہنا نہیں مانتی, ان کمیٹی والوں کو دعائیں دینا اور ماں کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لینا. یہ جلسہ تمہارا کامیاب ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب وہ لڑکی انتقال کر گئی, سارے لوگ رو رہے ہیں, مگر چھپکلی اس کے جنازے پر ہے. چھپکلی نہیں ہٹی ابھی. میں نے کیا کہا, جب گناہ حد سے بڑھنے لگتے ہیں نا, اللہ عذاب بھیجتا ہے. ہم پر جو ہے نا ابھی ہم آزمائش میں. میں اگر کچھ باتیں کہوں گا نا تو وہ سیاست میں جائیں گی, حکومت پہ جائیں گی, مگر ہمیں کچھ نہیں کہنا. ہمیں کسی سے, کیونکہ ہمارے جلسے کو سیاست سے کوئی مطلب ہی نہیں. ہمارا دینی مذہب ہے, ہمارا دینی جلسہ ہے, ہمیں کسی کو کوئی تکلیف نہیں دینا, وہ سب ہمارے بھائی. ہمیں اپنے آپ کو کہنا, میں آپ کو کہوں گا کیوں اسلامی رشتے کے تم میرے بھائی ہو. سمجھ رہے میری بات؟ وہ لڑکی کا انتقال ہو گیا, اب کیسے نہلایا جائے, کفن کیسے پہنایا جائے. امام صاحب آئے, امام صاحب نے کہا کیا بات ہے, انہوں نے پوچھا. اتنے میں کہیں سے نا گانوں کی آواز آ گئی. اب جب گانوں کی آواز آئی, چھپکلی غائب.
گانوں کی آواز ختم تو چھپکلی موجود. اب لوگوں نے کہا نہلانا تو ضروری ہے، غسل دینا تو ضروری ہے. اس لڑکی کے جنازے پر ٹی وی میں گانے چلا دیے. مسلمان کی بچی سورہ ملک پڑھی جاتی، سورہ یاسین پڑھی جاتی، قرآن کی تلاوت ہوتی، آج گانے چل رہے ہیں. ٹی وی وہاں پہ چل رہی ہے، چھپکلی غائب ہو گئی. ٹی وی ہٹائی، چھپکلی پھر آ گئی. غسل دے دیا، کفن پہنا دیا، جنازہ لے کے چلے، ٹی وی ہٹائی، پھر چھپکلی آ گئی. ٹی وی لڑکی کے جنازے پہ رکھ دی گئی. اپنے تو اپنے غیر بھی کہہ رہے مسلمانوں کا جنازہ آج تک ایسا نہیں دیکھا. سارے لوگ رو رہے، مسلمان کی بیٹی کا جنازہ ٹی وی کے ساتھ جا رہا ہے. کتنے لڑکے ایسے ہیں جو سینے پہ موبائل رکھ کے گانے سنتے ہوئے سو جاتے، موبائل چلتا رہتا انہیں پتہ ہی نہیں رہتا. اس وقت پہ اگر موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ ذرا سوچنے کی بات. اس وقت پہ اگر کسی کا انتقال ہوگا تو کیا ہوگا؟ تم بڑے اچھے سے سن رہے ہو، بھلے ٹائم زیادہ ہو گیا، مجھے معاف کر دیو، مگر بات جب اتنی محنت سے بلایا، انہوں نے اتنے فون کیے، اب میرا ٹائم جب لاسٹ میں آیا تو کچھ تو مجھے سنانا پڑے گا. سن لینا، سنو گے نا؟ سنو گے؟ اگر ٹائم زیادہ ایک سے اگر زیادہ بچ جائے تو معاف ہی چاہوں گا کمیٹی والوں سے. اب وہ لڑکی کا جنازہ قبرستان پہنچا اور جیسے ہی قبرستان گیا، چلو ٹی وی ہٹاؤ. جب ٹی وی ہٹائی تو چھپکلی پھر موجود. اب جنازہ قبر میں اتارا جا رہا، وہ ٹی وی ہٹائی تو چھپکلی موجود. مسلمان کی بیٹی کا جنازہ ٹی وی کے ساتھ قبر میں اتار دیا. لوگ کہہ رہے، چرچے کر رہے، دفن کر کے چلے آئے. 40-50 قدم واپس آئے تھے، ایک دھماکہ ہوا، قبر پھٹی، ٹی وی کے ٹکڑے ہو کر کے باہر گری، پھر قبر بند ہو گئی. سارے لوگ اپنے گھر چلے گئے، سناٹا چھا گیا. کچھ بچیاں ایسی ہیں جو اپنی ماں سے چھپ چھپ کے موبائل چلاتی ہے. میری بہن، تو ماں کی عزت میں داغ مت لگانا، باپ کی عزت میں داغ مت لگانا. میں اسلامی رشتے کا تمہارا بھائی ہوں، دشمن نہیں ہوں. موبائل میں آگ لگا دینا، میں تیرے لیے دعا کروں گا، انشاءاللہ تجھے نبی کے بچوں کا صدقہ ضرور ملے گا. بے شک سبحان اللہ. اب رات کو سناٹا، لوگ ڈر رہے ہیں. بات ایسی ہو گئی جب رات کو سب لوگ سوئے، ادھر لڑکی کی ماں سوئی. اب جب لڑکی کی ماں سوئی، وہ لڑکی خواب میں آ گئی اور کہنے لگی، ماں میں زندہ ہوں، مری نہیں ہوں. ماں مجھے چھپکلی نے کاٹ لیا تھا، ماں میں قبر میں زندہ ہوں، مجھے نکال لو. ماں میں مری نہیں ہوں، مجھے قبر میں سانپ اور بچھو کھا رہا ہے، میری قبر میں آگ کا بسترا کر دیا. ماں مجھے تکلیف ہو رہی ہے، ماں مجھے نکال لو. ماں نے خواب میں دیکھا تو ماں پسینے پسینے آنکھ کھل گئی. اس نے اپنے شوہر کو بتایا. جب شوہر کو بتایا، شوہر نے کہا تیری اکیلی بیٹی تھی، محبت کرتی تھی، خیال آیا، وہی خواب میں بدل گیا، آ میرے پاس لیٹ جا. دونوں میاں بیوی لیٹے. اب باپ کے خواب میں آگئی، ابا تم تو مجھے کوئی بھی چیز لاتے تھے تو میرے ہاتھ میں دیتے تھے، ابا مجھے قبر کے عذاب سے بچا لو، میں مری نہیں ہوں، زندہ ہوں. بابا میں مری نہیں ہوں، زندہ ہوں، مجھے نکال لو. بابا مجھے سانپ کھا رہے، بچھو کھا رہے. باپ کی آنکھ کھلی، باپ بھی پسینے پسینے، دونوں رونے بیٹھ گئے. مولا ہماری بچی کو بچا لے، اے اللہ اس نے گناہ کیا مگر تو غفور الرحیم ہے، تو غفار ستار ہے. مولا اس کے گناہوں کو معاف کر.
کر دے. دونوں میاں بی بی رو رو کر کے دعائیں کر رہے ہیں. امام صاحب کو بتایا تو امام صاحب کے خواب میں بھی لڑکی آ گئی. حضرت میں زندہ ہوں مجھے نکال لو. نمازی جو جو تھے سب کے خواب میں آ گئے. 7 دن گزر گئے, لوگوں کی نیند حرام. 7 دن گزر گئے. 7 دن کے بعد یہ بیٹھے ہیں ہمارے ماشاءاللہ پاک والے سے آئے, پردھان جی کے سسر ہیں, معلوم ہے ہمارے نانا میاں کے مرید ہیں. وہ ولی گزرے ہیں سید صادق. ان سے پوچھو ان کی کرامت. ان کا چہرہ دیکھ کے مجھے یاد ہے, نام سن کے ہمارا وہاں سے آئے اور پتہ نہیں کون کون کہاں سے آئے. میرے پاس کچھ نہیں ہے, بس دل سے دعائیں دے سکتا ہوں. اے اللہ تو ان کی زندگی میں بہاریں عطا فرما. اور یہ جو حاجی ارشاد صاحب ہے نا, وہ ان کے ماموں مصران نے مجھے بتایا. اور جیسے میں آیا تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو سب کو لا کے میرے پاس پیش کہ حضرت ہاتھ رکھ دو, حضرت ہاتھ رکھ دو. یہ میرا بھانجا ہے, یہ بھتیجا ہے, یہ وہ ہے, یہ وہ, سب دعا بڑی محبت کرتے ہیں. اور جتنے چینل والے سب ان سے محبت کرتے ہیں. اور سب اتنا شاندار کھانا کھلایا, سارا انتظام اتنے شاندار, اتنا کوئی بھی کمی نہیں, کوئی بھی کمی نہیں. بالکل جیسے مہمان نوازی کسی طریقے کی, نہ چائے میں, نہ کھانے میں, نہ پینے میں, کوئی کمی نہیں ہے. بس میرے پاس کچھ نہیں ہے. میں نبی کے بچوں کا واسطے سے دعا کرتا ہوں, اے اللہ نبی کے بچوں کے واسطے اور پنجتن کے واسطے سے, اے اللہ اس گاؤں والوں کے گھروں میں رزق کی کثرت عطا فرما. کوئی بیمار ہو تو شفا عطا فرما. اب دونوں میاں بی بی اور امام صاحب گاؤں والے 7 دن گزر گئے. مشورہ ہوا, پردھان تھے کھٹ, وہ کیا کرنا چاہیے؟ بولے ایسا کرو, ویسے بھی تو ہم مری رہے ہیں, قبر کھول کے دیکھو, ہو سکتا ہے لڑکی زندہ ہو. سب کو خواب میں یہی دکھ رہی ہے, ہو سکتا زندہ ہو. 7 دن کے بعد امام صاحب بھی گئے, سارے لوگ گئے. 4 لوگوں کو جو لیڈر تھے ان کو جمع کر لیا کہ تم قبر کھولو. ایک بھیڑ لگ گئی, سارے لوگ اکٹھا. لیکن جب قبر کھولی دیکھا تو وہ لڑکی قبر میں زندہ بیٹھی تھی. اسے سانپ قبر کے بچھو چمٹے پڑے تھے اور آگ پالی آگ کے لپیٹے میں تھی. ایک سانپ 4 منہ والا تھا, اوپر والے منہ سے ناک کے نتنے پکڑے ہوئے تھا, زبان کی جڑیں پکڑے ہوئے تھا, گردن میں لپیٹا, مار کے سینے میں لپیٹا, کمر میں لپیٹا, پانوں پاؤں میں لپیٹا, مار کے ایک پاؤں یہاں ایک پاؤں پہ یہاں یعنی منہ لگائے ہوئے تھا, اور دوسرے پاؤں پہ بھی منہ لگائے ہوئے تھا. اور لڑکی ایسے تڑپ رہی تھی جیسے بجلی کا کرنٹ لگ رہا ہو. لڑکی تڑپ رہی ہے. لوگوں نے جب دیکھا لوگوں کی چیخ نکل گئی, عورتیں کئی بے ہوش ہو کے گر گئی, کچھ بھاگ پڑی. مگر یہی امام جس کو لوگ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں, اس کی آنکھوں میں آنسو تو آئے مگر نبی کی یاد آ گئی. نبی کا وہ فرمان آ گیا یاد, امام صاحب نے پڑھا تھا اگر کہیں آفتیں ہو تو وہاں اذان پڑھو, کہیں بلائیں اترے وہاں اذان پڑھو, کہیں اللہ کا عذاب آئے اذان پڑھو, طوفان آئے اذان پڑھو, آندھی آئے اذان پڑھو, گھر میں جنات ہو اذان پڑھو, کوئی بھی بلا مصیبت عذاب ہو اذان پڑھو. امام صاحب آگے بڑھے, قبر کے سامنے, آنکھوں میں آنسو ہے, اب آنکھ بند کر لی, کان میں انگلی لگا کے پوری طاقت سے اذان پڑھ رہے. اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ پہ جب پہنچے, آنکھ کھول کے دیکھا تو قبر کا عذاب ختم ہو گیا تھا. اللہ ایسے اسلام ہم تک پہنچا ہے. تمہیں کیا پتا, یہ جو جلسے ہوتے ہیں نا کسی کی ناموری کے لیے نہیں ہوتے. ایسا نہیں ہوتا کہ ان کا نام یا ان کا نام یا ان کا نام, نہیں, اصلاح کے لیے ہوتے ہیں. میری بچیوں,
میں تم سے کہہ کے جاؤں گا ماں کا کہنا کبھی مت ٹالنا. جو سہیلی ہیں نا تمہاری بگڑی ہوئی ہوں وہ کہیں تو ایسے کپڑے پہن ایسے چل میں تجھے اپنے فرینڈ سے ملاؤں اور مطلب میں کیا بولوں مائک پہ. اگر کوئی ایسی ہو نہیں کہہ دینا میری ماں عزت دار ہے, میرا بابا عزت دار ہے, ہمارے گاؤں میں مسجدیں, ہمارے گاؤں میں جلسہ ہوتا ہے, ہمارے گاؤں میں اچھے اچھے لوگ آتے ہیں, کوئی سنے گا تو گاؤں کی بدل نہیں ہم مر جائیں گے. کوئی اب وہ کہے گی دیکھ تھوڑے دیکھے نہ دیکھے مگر اللہ تو سب کچھ جانتا ہے, رسول اللہ بھی دیکھ رہے ہیں. اور جو یہاں پہ موڑوں پہ جو دو فرشتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, بتا دینا نہیں ہم سیدہ فاطمہ تو نہیں بن سکتے مگر سیدہ فاطمہ کی کنیز ضرور بن سکتے ہیں. اور اگر تم اس پہ اتر آئی نا تو یہ جو لپھنگے گھوم رہے نا محلوں میں کتے بھونکا رہے ہیں, یہ کتے جو بھونکاتے پھر رہے نا جنہیں نہ کام ہے نہ دھام ہے, 15 سال کے لڑکے بال ٹیڑے بیڑے کر لیے موبائل پہ ہیلو 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 یہ جو کرتا پھر رہے نا, تمہاری طرف سے اگر ڈھیل نہیں ہو نا کوئی ایک فون کر دے پکڑ کے 2 چپل مار دیے گھما کے کان کے نیچے, زندگی میں نہیں لگے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور تمہاری طرف سے اگر ڈھیل ملتی ہے تو یہ ہلو ہلو کر رہے ہیں. اس لیے اور تم سے بھی کہوں گا جو ایسے لپھنگے لڑکے ہیں تمہارے گھر میں بھی تمہاری بہن ہوگی, تمہاری ماں ہوگی, تمہاری چچی تائی خالو ماموں جو بھی ہوں گے سب ہوں گے, ان کی عزت کرو, شرم و حیا غیرت کرو. سمجھ رہے؟ ابھی موضوع چھیڑ رہی ہے اور 1:30 بج گیا. سیدہ فاطمہ الزہرا کی بات ضرور سناؤں گا. آپ بتاؤ روک دوں یا 5-10 منٹ میں کر دوں؟ پردھان جی بتاؤ. اللہ تعالیٰ صاحب امام صاحب کون سے؟ اچھا ماشاءاللہ. تم بیٹا نعرے حساب سے لگائیو. بیچارہ غریب ہے اور کسی کو حقیر مت سمجھو, کمتر مت سمجھو. پتہ نہیں کس کے آنے سے کس سے محفل قبول ہو جائے, برکتیں ہو جائیں. بعد میں تم نے سب کو نوازا ہے, بڑے بڑے شاعروں کو بھی دیا ہے, مجھے بھی دیا, سب کو دیتے ہی ہو. ان کے 2-3 شعر ہوں گے, انہیں بھی تھوڑا نواز دیو, اس کا بیچارے کا چولہا جل جائے گا. یہی تو ہوگا. سمجھ رہے نا میری بات؟ کسی غریب کو دینے سے کمی نہیں آتی ہے, یہ یاد رکھیو. بات نکل آئی ہے بڑی پیاری میری بہن اور بھائی. سنو, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی ایک دن تھوڑی سی ان میں انبن ہو گئی. اور بھئیہ انبن تو سب میں ہوتی ہے نا, مگر یہ انبن تمہاری والی نہیں ہے. تمہاری والی انبن جو ہوتی ہے نا تو آنگن میں کھڑے ہو کے ماں کی گالی, باپ کی گالی, بہن کی گالی, نانی کی گالی, پورے شجرے کو گالی, پھر تمہاری انبن ہے. اور میری بہن بھی ایسی دوپٹہ پھینک کے پٹ رہی ہے مگر پھر کری اب کے مار کے دیکھ, پٹ رہی ہے اب کے مار کے. بعض بہن بھی ایسے ہی ہے نا, جب تک اس کی سروس نہیں ہوتی یہ بھی سنبھل کے چلتی نہیں ہے. کہاں جا رہا؟ اچھا ٹھیک, ہاں جلدی آؤ, بس 5-7 منٹ میں کر رہا ہوں. ٹائم کا مطلب ناز شریف پڑھنے کا ٹائم آ گیا, ڈرو مت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا میں تھوڑی انبن ہو گئی. سنو یہ بات, سنو ادھر سنو, ان کو جانے دو. وہ گئے ڈنڈا لے کے ان کے پیچھے. اب جب انبن ہوئی, ادھر سنو متر دیکھو, انبن ہوئی, فاطمہ نا ایک طرف جا کے بیٹھ گئے اور حضرت علی ادھر بیٹھ گئے. اب جب حضرت علی بیٹھے, فاطمہ آئی حضرت علی کے پاس, کھڑی ہوئی, آ کر کے بولی السلام علیکم. کیا بولی فاطمہ؟ مسکرا بولی السلام علیکم. علی نے سر اٹھائے, نیچے کو دیکھتے رہے, بولے وعلیکم السلام. فاطمہ بولی السلام علیکم. علی پھر بولے وعلیکم السلام. تیسری مرتبہ پھر کہا السلام علیکم. علی تو پہلی مرتبہ سمجھ گئے تھے کہ کچھ بولنا چاہ رہی ہیں. حضرت علی نے دیکھا وعلیکم السلام. کیا بات ہے فاطمہ؟ سیدہ فاطمہ کہنے لگی میرے سرتاج کچھ مانگنے آئی ہوں. کہا مانگنے؟ کہا جی. کہا کیا مانگنے؟
کا اجازت مانگنے آئی ہوں. کا کائی کی اجازت؟ کہا میں اپنے ابا کے گھر جا رہی ہوں. کہا کیوں؟ فاطمہ نے سوچا لاؤ علی کو تھوڑا ڈرا دوں آج. میاں بیوی ہے نا. سیدہ فاطمہ کہنے لگی میرے سرتاج آپ کی شکایت اپنے ابا سے کرنے جا رہی ہوں. اللہ جب اتنا سنا حضرت علی نے میری شکایت آقا سے اور وہ بھی ان کی بیٹی, حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے. وہ لڑکیاں جن کی نئی نئی شادی ہوتی, ہر گھر میں تھوڑی بہت پریشانی ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے اتنی پریشانی ہے, اور اپنی اماں کے سامنے اتنی بڑی پھانکڑی بن کے ہائے مر گئی, ہائے یہ ہوا, مجھے ایک دن کا کھانے 3 دن سے بھوکا رکھا, میرے پیٹ میں درد تھا, دوا نہیں دلائی, اور یوں ہوا تو پورا ہنگامہ گھر میں مچایا بڑی ہے. بعض اتنی بڑی پھانکڑی ہے. سیدہ فاطمہ مسکرا کے بولی سرتاج شکایت کے لیے. حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونے لگے. داڑھی میں سے آنسو آنکھوں میں سے نکل کے داڑھی میں بہتو, یہاں کا پیراہن بھیگ گیا. جیسے ہم اور آپ وضو بناتے ہیں نا تو بھیگ جاتا, یہاں کا پیراہن بھیگ گیا. سیدہ فاطمہ نے جب دیکھا میرے سرتاج علی رو رہے, فاطمہ سے علی بولے فاطمہ تم میرے گھر میں 3 دن بھوکی رہی مگر تم نے آج تک مجھ سے کچھ نہیں مانگا. میں چاہتا تھا میری فاطمہ مجھ سے کچھ مانگے مگر کچھ نہیں مانگا. فاطمہ تم نے ایک جوڑی کپڑے میں ایک سال گزار دیا, اگر پھٹ گیا قیمت لگا لیا. تم 3 دن بھوکی رہی, نمک سے روٹی کھا لی مگر کچھ نہیں مانگا. آج تم نے مانگا تو میری شکایت کے لیے اجازت مانگی. فاطمہ جا رہی ہو تو میری طرف سے اجازت ہے, مگر جانے سے پہلے میرے لیے دعا کر جاؤ. تمہارے وہاں پہنچنے سے پہلے میرا انتقال ہو جائے. نبی تک علی کی شکایت پہنچنے سے پہلے علی کی روح نکل جائے, انتقال ہو جائے. فاطمہ بیٹھ گئی اپنے آنچل سے علی کے آنسو پوچھنے لگی, اور آنچل اٹھا کر کے دعائیں دینے لگی. اے اللہ میرے علی کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے. آئے ہائے ہائے, ایسی بیوی ہونی چاہیے. اور آج کل تو بتاؤں کیسی دعائیں دیتی ہیں, اتنی پھک ہوئی اور غصے میں پھک کر کے کہے گی یا اللہ, یا تو یہی میرا منہ نہ دیکھے یا میں ان کا منہ نہ دیکھوں. مطلب یا تو یہی فنش یا آئی ایم فنش. یہ تو مطلب ہے اس کا, یا تو یہی ختم یا میں ختم. مگر معاملہ یہ ہوا سیدہ فاطمہ دعا کر رہی ہو. میری بہنوں سنو, تم بھی شوہر کے لیے دعائیں کیا کرو. اگر کسی کے شوہر کا کام نہیں چلتا, اگر کسی کے شوہر کے کمائی میں برکتیں نہیں ہوتی, کماتا کچھ بچتا نہیں, تم مغربی عشاء کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھ کے دعا کر لے. سیدہ فاطمہ فرماتی ہے اس بی بی کی دعا اس کے شوہر کے حق میں ایسی ہوگی جیسے مجھ فاطمہ کی دعا میرے علی کے حق میں ہوتی ہے. یہ چیزیں سیکھو.